السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ اقبالیہ کی آج کی جو نشست ہے، جو ہم نے سبکن سب میں شروع کیا تھا ضرب کلیم سے، آج اس کے 3 عنوان ہیں، ان پہ ڈسکس کریں گے، استاد محترم روشنی ڈالیں گے۔ علم اور دین، ہندی مسلمان آزادی شمشیر کے اعلان پر۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ وہ آج ان تینوں جو سبق ہیں اس پہ روشنی فرمائیں۔ جی سر پلیز۔ میرے نوجوانوں، ڈاکٹر صاحب کے وساطت سے میں آپ کو یہ اس سے پہلے بھی ہم آگاہ کر چکے ہیں کہ علامہ علیہ رحمہ نے اسرار و رموز بے خودی میں ایک عنوان ہے مصنف عرض حال مصنف بہادور رحمۃ للعالمین۔ جی ہاں بالکل۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً 1200-1300 سال کی تاریخ میں کہ یہ شخصیت پہلی شخصیت ہے کہ جس نے اتنا بڑا کلیم کیا ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است جی ور بحرفم غیر قرآن مضمرست، جی کہ مصنف سے مراد ہے کہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور کے دربار میں کہ اے حضور میرا ایک لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں۔ تو میں نوجوانوں یہ آپ سے خواہ وہ کسی درس میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، کسی درگاہ میں ہیں، تو یہ یعنی آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اقبال کی شکل میں آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت ہے اور اس کا کلام ہے کہ بہت آپ اس سے رہنمائی لیتے، طاقت، جوش، ہمت، بالکل ایسے غلامی سے آزادی۔ تو اس وجہ سے آپ مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ڈاکٹر صاحب کا جو پروگرام ہے بہت زیادہ دلچسپی۔ اور دیکھو بیٹا، یہ غم جانا اور غم دورہ کا مسئلہ نہیں ہے، اقبال کو کبھی اس نظر سے نہ لیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ضرب کلیم میں، اور ضرب کلیم جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 1936 کا کلام ہے، جی اور نوجوانوں دیکھو کہ خطبہ الہ آباد انہوں نے 1930 میں دیا تھا، اور 1930 کے بعد 6 سال کے بعد بھی ہندوستان کے اور پورا یہ جو مشرق اور یہ ایشیا میں جو مسلمانوں کے جو حالات تھے، یعنی اقبال کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ آج سے تقریباً کم و بیش 100 سال پہلے کیا حالات تھے۔ تو یہ اس عنوان سے کہ علم اور دین، جی ہاں، یعنی ڈاکٹر صاحب یہاں علم اور دین سے مراد ہے کہ دین جو ہے، علم جو ہے وہ دین سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں، تو فرماتے ہیں کہ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ براہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ بالکل، کیا بات ہے۔ یعنی یہاں نوجوانوں، یعنی جو وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا، اب دل و نظر کا ندیم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وحی ہے، قرآن ہے۔ جی، تو کہتے ہیں کہ وہ شخصیت جو یعنی فکر قرآن سے لیس ہے، وہ یعنی اس کی جو یعنی اس کے جو اقدامات ہیں وہ بتاتے خود ہر زمانے میں جو ہے نا وہ یعنی اس کا کریکٹر جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ بتوں کو توڑا تھا نا۔ تو یہ ہے کہ یہ ہمارا یہ جو وحی جو ہے، اس سے جو ہماری جو شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے کہ اس شخصیت میں یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس دور میں اگر کوئی یہ وحی کی خاصیت ہے کہ وہ جو بھی وہ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی ان کو وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، قصہ جدید و قدیم۔ کہتا ہے کہ جس طرح زمانہ ایک ہے، حیات ایک ہے، علم بھی ایک اکائی ہے، علم اور دین بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں جدید اور وہ قدیم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور پھر بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چمن میں تربیت گنچا ہو نہیں سکتی۔ بالکل،
نہیں یہ قطرہ شبنم، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم۔ اب ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو آپ نے علامہ نے یعنی وہ یعنی باغ کے استعارے سے کہ باغ میں جو چمن میں جو پھول ہیں وہ غنچہ کیسا پھول بنتا ہے، تو غنچہ نوجوانوں یکدم پھول نہیں بنتا، غنچے کو پہلے شبنم جو ہے نرم کرتی ہے، بالکل نرم کرتی ہے، اور نرم کرنے کے بعد پھر جب ہوا چلتی ہے تو وہ پتیاں کھل جاتی ہیں۔ تو یہاں دراصل اقبال علیہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں دنیا میں اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نا تو یہ شبنم سے مراد ہے علم بالوحی، کیا بات کیا بات، کہ جس طرح یعنی شبنم جو ہے وہ یعنی غنچے کو پہلے نرم کرتی ہے، اور ہوا جو ہے نا یہاں ہوا سے جو ہے نا ہمارا وہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں تم نے کامیابی حاصل کی، یہ دو چیزیں جو ہیں کہ علم بالوحی کے ساتھ ساتھ یعنی ہوا سے مراد ہے کہ یہ جو کائنات کی جو یہ علوم ہے، مادی علوم ہے، تعلیمات، فطرت اور سائنس کے، اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو پھر جناب نا تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ بالکل کہ چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی، نہیں یہ قطرہ شبنم، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم۔ اور پھر آگے مزید اس کو کھولتے ہیں کہ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، یعنی کیا خوبصورت میرے بیٹوں کے جناب نا، وہ علم کم بصری کہتے ہیں وہ علم کوالیفائی نہیں کرتا جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ بات میں وہی ہے کہ تجلیات کلیم سے مراد ہے قرآن بالکل، اور وحی، اور حکیم سے مراد یہ ہے یہ مادی دنیا کے علوم۔ کہتے ہیں کہ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ اب علامہ نے ڈاکٹر صاحب یعنی بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے عجیب عجیب وہ پینترے بدلے ہیں۔ کسی جگہ یہ جواب شکوے میں یہ دیکھو یہ 1936 کا کلام ہے، اور 1913 میں کیا کہتے ہیں کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ کہ اے اقبال، یعنی وہ اللہ کہہ رہا ہے اقبال سے کہ اے نوجوان، اے اقبال، اے مرد مومن، یاد رکھ اگر تو نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو یہ جو علوم ہے یعنی یہاں وہ سپر سے مراد ڈھال سے یہ ہے کہ ایمان اور یقین تیری تلوار ہے، اور یہ عصر حاضر کے جو علوم ہے یہ تیری ڈھال ہے، دونوں سے کام لے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو یہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ تو کتنی خوبصورتی ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب ہندی مسلمان، تو میرے بیٹو آپ دیکھو کہ 1936 میں ہندوستان کے مسلمانوں کی جو معروضی صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ یعنی وہ اگر آج ہم اس کو سٹڈی کریں کہ اس وقت کے مسلمانوں کے رویے اور یہ جو تاج برطانیہ اور یہ کانگریس اور یہ جو مختلف جو عوامل تھے، تو اس میں یہ ہاؤ دے بیہیو دا مسلمز، تو اس میں اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، کہ مسلمانوں کا یہ حالت ہے کہ وہ برہمن کہتے تھے کہ یہ ہم میں سے یہ مسلمانوں لے کر ہمارے ساتھ غداری کرتے ہیں، رہتے ہیں ہندوستان میں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم توحید کے عمل ہیں، تو لہذا جناب نے یہ ہمارے کلچر و تہذیب کو نہیں مانتے، لہذا ہمارے نزدیک برہمن کہتے ہیں یہ مسلمان غدار ہے۔ ٹھیک، غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو بکاری، ہماری نوجوانوں یہ 1936 میں یہ معروضی حالات تھی کہ ہمیں یعنی کس درجے کے ہم شہری تھے کہ جس میں اقبال نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آزادی جب تک تم حاصل نہیں کرو گے تم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غدار وطن اس کو بتاتے ہیں برہمن، انگریز سمجھتا ہے مسلمان کو گدا کر۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ اپنا قادیانی جو ہے یہ اپنا جس کو کہتے ہیں یہ احمدی یا یہ مرزئی کہ پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ مومن، کہتی ہے کہ یہ مومن پارینہ ہے کافر،
تو کہتے ہیں کہ مسلمان کی یہ حالت تھی کہ وہ جو یہ مرزئی جو تھے وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کیونکہ یہ مرزا پر یہ نبی نہیں مانتا تو ہمارے نزدیک یہ کافر ہے، کہ برہمن اس کو غدار کہتے ہیں، انگریز اس کو بکاری کہتے ہیں، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ تو اس کیفیت میں وہ مسلمان جو ہے نا وہ اس کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ آگے کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے کہ آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، کہ مسلمان جو ہے وہ بے ساکھ کہتا ہے وہ میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں کہ اللہ میاں یہ کب یہ چیز حال، آواز حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے، مسکین دل کم ماندہ دری کشمکش اندر، کہ یہ مسلمان جو ہے یہ جو ہے نا یہ مسکین جو ہے نا یہ کدھر جائے، اور وہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم جو ہے نا ڈاکٹر صاحب یہ اس وقت کے حالات بالکل۔ اور اب اس سے آگے جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ بڑا اس میں اپنے نوجوانوں بیٹوں بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں بیٹا کہ 1857 میں جب انگریزوں نے غدر کے نام سے جب تہ و تیگ کر دیا اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے، تو پورے ہندوستان میں ہر بندے کو نہتا کر دیا اور اسپیشل مسلمانوں کو، اور 1935 میں جا کے انہوں نے مسلمانوں کو تلوار رکھنے کی آزادی دی، اور وہ بھی لائسنس کے ساتھ۔ اب اقبال نے دیکھو اس کو کتنی خوبصورتی سے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تجھے تلوار رکھنے کی اجازت تو مل گئی ہے، لیکن یاد رکھ یہ تلوار کے ساتھ ایک اور چیز بھی اگر تجھے مل جائے تو پھر تو کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس تناظر میں دیکھیں کہ کہاں 1857 کم و بیش 70 سال تک مسلمانوں کو نہتا کیا رکھا، ذہنی، نفسیاتی، تعلیمی، معاشرتی، ثقافتی حوالے سے بالکل وہ ان کو کر کے، اور پھر 1935 میں ان کو تلوار رکھنے کی اجازت دی، اور اس پر علامہ نے کیا کہا؟ سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، سوچا بھی ہے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، یعنی جگردار وہ تلوار ہوتی ہے نوجوانوں کہ جو جتنی چلائی جائے اتنی زیادہ اس کی شارپنس جو ہے بڑھتی ہے۔ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ کہتا ہے کہ یہ بیت کا پہلا مصرع ہے فولاد کی شمشیر جگردار۔ اب اس میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو اقبال علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ دوسرے مصرے کی زیادہ فکر ہے۔ وہ کیا فکر ہے؟ کہ ہے فکر مجھے مصرع ثانی کی زیادہ، اللہ کرے تجھ کو عطا فقر کی تلوار، کہ اے مسلمان تجھے انگریزوں نے وہ تلوار تو رکھنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک اس کے ساتھ تیری جو ہے نا وہ فقر کی تلوار شامل نہ ہوگی نا تو وہ تو نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں گی پھر کیا ہو جائے گا؟ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے کون سی تلوار؟ فقر کی، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر قرار، یا خالد جانباز ہے یا حیدر قرار، یعنی اس مرد مسلمان میں یہ جس طرح اقبال نے کہا نا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو میرے بیٹو یہ جو ہے نا یہ فقر کی تلوار اور وہ فولاد کی شمشیر جگردار، یہ دونوں اگر مومن کے پاس ہوں تو پھر دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام ہے، انشاءاللہ آپ اس سے بہت کچھ رہنمائی حاصل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی، اور آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے استاد محترم نے اس کے اوپر ہندی مسلمان، اور جو آخر میں ہمارا تھا شمشیر کے حوالے سے، کہ جب تک مسلمان مومن جو ہے
اپنے ہر قسم کے علوم، یعنی کیا دنیاوی علوم یا دینی علوم، اس میں یکتا نہیں ہوگا، ان میں عبور حاصل نہیں کرے گا، اس کے لیے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے، اس کے ساتھ ہی، اس التجا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کو اور ہمیں یہ استقامت عطا فرمائے کہ ہم پورا علم حاصل کر سکیں اور اپنے بچوں میں یہ چیز ہم نچھاور کر سکیں اور ان کے اندر یہ پیدا کر سکیں کہ انہوں نے مومن بننا ہے اور پریکٹیکل ایک عملی انسان بننا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔